میں دعوت سکون پیش کرتا ہوں حافظ شاہ رفیق صاحب کو کہ آپ آئیں اور نصیحت کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات یاد رکھو، تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلی بات اس جملے میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ در حقیقت اس میں ہمیں اخلاص کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے کہ مسجد اول سے آخر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کرے تو اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، کیونکہ اگر اس میں کوئی اور نیت اور ارادہ شامل ہو گیا کہ اپنی شہرت کے لیے بھی مسجد بنا رہا ہوں، لوگوں کو میرا پتہ چلے اور ساتھ اللہ کی رضا بھی میرا مقصود ہے، تو انسان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارأیت رجلا غزا یلتمس الذکر والاجر ما لہ، کہ یہ فرمائیے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میرا شہرہ بھی ہو اور مجھے ثواب بھی دے، جس سے صرف اللہ کا چہرہ اور اس کی رضا مقصود ہوتی ہے، صرف وہ عمل قبول کیا جاتا ہے، باقی سب کچھ اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے وَأَنَّ الْمَسْجِدَ میں پیسے دینے والے، کسی قسم کا تعاون کرنے والے صرف یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے چندہ اور پڑھتے ہیں۔ اگر اس کا مقصود کسی لمحے بھی یہ ہو گیا کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ میں بھی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ساتھ ثواب بھی ملے، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو عبادت کی جائے، جو کام کیا جائے، اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل ہو یا فرض، مسجد میں آ کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اور دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں ہم کسی بھی لمحے آتے اور بیٹھتے ہیں، ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ مسجد میں جو کام بھی ہم کریں، ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سے اعمال قبول کروانے اور اجر لینے کے لیے اخلاص کا مقام ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے روح کا مقام ہوتا ہے۔ اگر روح جسم میں موجود ہے تو یہ انسان زندہ ہے اور اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی عمل کے اندر اخلاص موجود ہے تو وہ عمل
خیال رکھتا ہے. یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات. تیسری بات اس جملے میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. جو کام مسجد میں کیا جائے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اور جو کام مسجد میں کیا جاتا ہے عبادت کی کسی قسم کا, وہ کام ہم قبرستان یا کسی قبر کے پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. کس وجہ سے لعنت فرمائی؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ انہوں نے ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. جیسے قبروں کے اوپر سجدے کرنا منع ہے, قبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے, ایسے ہی کوئی ایسا کام قبر کے پاس کرنا جائز نہیں ہے جو ایک مومن اور مسلمان مسجد کے اندر کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے کہ کسی قبر کو مسجد نہیں بنانا ہے, اس میں اصل بات یہ بتائی گئی ہے کہ قبر کے پاس کوئی ایسا عمل تم نے نہیں کرنا ہے جو تم مسجد میں کرتے. مثال کے طور پر قبر میں ہم چراغاں کرتے ہیں, لائٹ لگاتے ہیں, روشنی کرتے ہیں. یہ کام ہم کسی مسجد میں ہم لائٹ لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, روشنی کرتے ہیں, لیکن یہ کام جو مسجد کا ہے ہم کسی قبر کے پاس نہیں کر سکتے. ایسے ہی مسجد میں ہمیں حکم ہے قرآن اور سنت دونوں میں کہ مسجد میں صفائی کا اہتمام کرنا ہے. یہی کام تم کسی قبر کے پاس نہیں کر سکتے ہو کہ قبروں کو بھی صاف کرو, ان میں جھاڑو دو, ان میں رنگ لگاؤ, ان کو خوبصورت بناؤ. یہ کام قبر کے پاس ہم نہیں کر سکتے. مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جاتا ہے. یہ دونوں کام کبھی ہم قبر کے پاس نہیں کر سکتے. جو کرے گا وہ اس وعید کا مستحق ہوگا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں کو مسجدیں بنا دیتے ہیں. مسجدوں میں ہم بلڈنگ بناتے ہیں, عمارت بناتے ہیں, دیواریں اور چھت ڈالتے ہیں, لیکن یہ کام کبھی ہم کسی قبر کے پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی ایسا عمل کرنا جو مسجد کے لیے کرنے کا اجر ہے, ثواب ہے, ترغیب ہے, تاکید ہے, تلقین کی گئی ہے, ایسا کوئی عمل ہم کسی قبر کے پاس نہیں کر سکتے. اگر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ذرا سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے سے قبر پرستی کا وجود کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جملہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. یہ درس اور تعلیم ہے کہ اپنی نیت اور ارادہ مسجدیں بنانے سے لے کر آباد کرنے تک, ان میں عبادت کرنے تک تمہاری سب سے پہلی شرط کہ تمہاری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہونی چاہیے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیت, کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں, عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اگر نیت اس میں بہت زیادہ خلوص والی ہو تو اس چھوٹے عمل کو اللہ کے ہاں بہت بڑا بنا دیتا ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے, اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ اس کو ایسے بڑھاتے ہیں, اس کو ایسے بڑا کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی ایک بکری کے چھوٹے بچے کی پرورش کر کے نگہداشت کر کے اس کو آہستہ آہستہ بڑا کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے وہ چھوٹا سا صدقے کا ٹکڑا اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر بنتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل تکبرہ النیت, نیت اور اخلاص اسے بہت بڑا بنا دیتا ہے. ورب عمل کبیر تصغرہ النیت,
اور کئی دفعہ انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے، بہت بڑا ہسپتال اکیلا ہی بنا دیتا ہے، بہت بڑا وقف کوئی مسجد مدرسے کی صورت میں اکیلا ہی تعمیر کر دیتا ہے، لیکن نیت خالص نہیں ہوتی تو صحیح النیہ، تو اس عمل کا اجر ہی نیت ضائع کر دیتا ہے، بہت چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اس کی دو مثالیں دیکھیں، احادیث میں آتی ہیں کہ 3 بندے کہ جن کا عمل فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک مجاہد ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہو، جہاد کتنا افضل عمل ہے۔ ایک شخص ہوگا جو دین اور شریعت کا عالم ہوگا، یہ علم شریعت اتنا افضل عمل ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبوت کے بعد شرعی علم سکھانے سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ایک عالم جو شریعت کا اللہ کے پاس لایا جائے، تیسرا بندہ جو اپنا مال اپنی دولت اللہ کے راستے میں دیتا ہوگا، سخی، یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے تو اللہ عالم سے پوچھے گا کہ تم نے سناؤ دنیا میں کیا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، اے اللہ میں نے دنیا میں دین کا علم سیکھا تھا، پھر میں نے زندگی دین کے علم سکھانے میں لگائی تھی، اور میں تیری رضا کے لیے پھر قرآن کی ساری عمر پڑھتا ہے۔ اللہ اسے جواب دیں گے کہ تو نے علم سیکھا اور سکھایا صرف اس لیے تھا لیقال انک عالم، تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ بھی بہت بڑا عالم ہے۔ وقرأت القرآن لیقال انہ قاری، اور قرآن کو صرف اس لیے پڑھتا تھا لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ بھی قاری صاحب ہے۔ تیری نیت لوگوں کا، تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ حاصل ہو، لوگوں میں تمہارا شہرہ اور تعارف ہو، اللہ حکم دے گے کہ اسے جہنم میں اٹھا کر دیں۔ ایسے ہی سخی کے ساتھ، ایسے ہی مجاہد کے ساتھ کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اول من تسعر بهم النار، یہ 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کا ابتدا کیا جائے گا، اور جہنم کو ان تینوں کو پھینک کر بڑھگایا اور جلایا جائے گا۔ اتنے عمل بڑے ہیں، لیکن دیکھیں نیت نے ان سب کا ضائع کر دیا۔ تو نیت کے ساتھ بڑے بڑے عمل بھی اللہ چھوٹے کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اور اخلاص ہو، نیت ٹھیک ہو تو دیکھیے چھوٹا سا عمل دیکھنے میں کس طرح اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ایک بڑی معروف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میزان نسب ہوگا، ترازو میں لوگوں کے حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، ایک شخص آئے گا حساب دینے کے لیے تو اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہر رجسٹر حد نگاہ تک بڑا ہوگا، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اور 99 رجسٹر گناہوں کے بڑے ہوں گے۔ جب اس کو وہ دکھائے جائیں گے تو بندہ کہے گا میں تو آج مارا گیا۔ اللہ سے پوچھیں گے یہ سارے اعمال تمہارے ہی ہیں؟ وہ کہے گا میرے ہی۔ اللہ پوچھیں گے میرے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اس کے وہ رجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ آج ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، تیری ایک نیکی ہے جو آج ہم تمہیں تول کر وزن کر کے دکھائیں گے، تمہیں ویسے ہی ہم جہنم میں نہیں پھینکیں۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی، کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس کو میزان اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، وہ ایک پلڑے میں، دوسری طرف ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، وہ جب رکھا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں فَطَاشَتْ بِهَا السِّجِلَّاتُ، وہ چھوٹا سا ٹکڑا باری ہوگا، نیچے رہے گا، وہ سارے 99 رجسٹر اوپر ہوگا۔ وہ جب
بندہ حیران ہوگا جب وہ پرچی کھولی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی جو اس کا کلمہ شہادت ہے وہ بندہ بچا کر سلامت رکھ کر اللہ کے پاس لے گیا ہوگا، وہاں یہ اخلاص اس کو بچا لے گا، اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر جائے گی، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا، اس اخلاص اللہ نے توحید کے اندر وہ ملاوٹ کے بغیر اللہ کے پاس گیا۔ تو یہ دیکھیے چھوٹا سا عمل دیکھنے میں کس طرح انسان کا ارادہ اور اخلاص ہو تو وہ بہت باری اور بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک معروف حدیث ہے کہ 3 بندے ایک بار غار میں پھنس گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تینوں نے سوچا کہ ایسے عمل کے ساتھ اللہ کے آگے دعا کریں کہ جس میں ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا چاہی ہوگی، آج وہ دعا میں وسیلہ بنا کر پیش کریں۔ 3 اعمال 3 بندے پیش کرتے ہیں، ہر بندہ ان اعمال کو ذکر کرنے کے بعد دعا میں ایک ہی جملہ بولتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، ففرج عما نحن فیہ، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ ان کی دعا قبول کر کے ان کو نجات دے دے۔ اخلاص کی برکت سے اللہ عمل قبول کرتا ہے اور بندوں کی مصیبتوں کو، مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اس آیت میں فرمایا ہوا ان المساجد للہ، یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجد جب اللہ کے لیے تو پھر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے سے کیا مراد ہے کہ دعا میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، اور دعا چونکہ عبادت ہوتی ہے اور عبادت کا سب سے اہم رکن ہوتی ہے، تو اپنی زندگی میں تم نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ خاص طور پر جو عبادت مسجد میں کی جاتی ہے یا تم نے کرنی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملانا ہے۔ دعا میں اخلاص 2 طرح سے ہوتا ہے، اور 2 طرح سے لوگ دعا میں اخلاص کی مخالفت کرتے ہیں۔ دعا میں اخلاص کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کیسے کرو کہ بالکل اخلاص کے ساتھ، اس میں تم نے کوئی اور ساتھ چیز ملانی نہیں ہے۔ دعا میں اخلاص کے منافی ہمارے معاشرے میں 2 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے براہ راست دعا کرتے ہیں۔ پہلی مخالفت یہ ہوتی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم تھا کہ دعا اخلاص سے کرنی ہے، لیکن یہاں لوگ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے براہ راست دعا کرتے ہیں، جیسے یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں، یا فلاں مدد کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی سے براہ راست دعا کی تو یہ اخلاص فی الدعاء کے منافی ہے، یہ اس آیت کے بھی منافی ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو تم نے بلانا نہیں۔ یہ بہت بڑا شرکی عمل ہے، اس سے ممانعت کی گئی ہے، یہ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ یہ وعدہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے وعدہ کیا کر رہا ہوں۔ یہی مسلمان چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی مسجد میں نماز پڑھے، کوئی نماز ادا کرے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، جہاں بھی پڑھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت صرف تیری ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف اللہ کے لیے یہ وعدہ کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگیں گے۔ لیکن جیسے ہی نماز سے باہر جاتا ہے، کسی جلوس میں
کسی جگہ بیٹھتا ہے، دکان پہ، گاڑی پہ، ہر جگہ کتنے ایسے شرکیہ نعرے لکھے ہوتے ہیں جس میں نام لے کر اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگی جاتی ہے، مشکلات میں، مسائل میں ان کو پکارا جاتا ہے۔ آج لوگوں نے کن کن کو اپنا دستگیر بنا رکھا ہے، لوگوں نے کن کن کو اپنا غوث اعظم بنا رکھا ہے، کن کن کو لوگوں نے اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، کس کس کو لوگوں نے غریب نواز بنا رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی نماز کا یہ سبق اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں پڑھتا کیا ہوں، میں اللہ سے کہتا کیا۔ اس آیت کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی علماء نے لکھا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے کہ قرآن کا ایک وصف مہیمن ہے۔ اس کے مطلوب یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کا خلاصہ قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، ان تعلیمات کا خلاصہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ یعنی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں نازل کیا گیا ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے۔ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی زبان میں بدیع التفاسیر کے نام سے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں دوسری جلد صرف سورۃ فاتحہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں انہوں نے قرآن مجید کی 113 سورتوں کا ذکر کر کے ثابت کیا ہے، تفصیل لکھی ہے کس کس طرح ہر سورت کے مضمون کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ یعنی صرف بات ہی نہیں ہے، اس عالم دین نے وہ ثابت بھی کیا، یعنی سارے قرآن کا خلاصہ ام القرآن سورۃ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، اور ساری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اس آیت میں پایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ علامہ عبد الرحمن المعلمی کی ایک کتاب ہے الدعاء، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی آسمانی شریعتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان سب کا لب لباب بھی، پورے قرآن کا خلاصہ بھی، اور ہمارے سارے دین کا مغز بھی صرف اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت ہر قسم کی صرف اللہ کے لیے، اور سوال مدد بھی جب بھی کریں گے صرف ہم اللہ سے۔ لیکن لوگوں کو دیکھ لیں کہ چونکہ اس چیز سے ناواقف ہیں تو کس کس کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں، کہاں کہاں سے جا کر مدد مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے براہ راست مدد مانگنا یہ بالکل ممنوع اور ناجائز عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت دعا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ دعا میں اتنا وقت لگاؤں گا، یہ میں اپنے مطلب کے لیے لگا رہا ہوں، اپنی غرض مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے۔ جتنی دیر ہم دعا کر رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ وقت عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ دوسرے سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ یا جبریل مدد، تو وہ جبریل کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسے ہی میں نام نہیں لیتا، بہت سے لوگ ہیں وہ برا بنا جاتے ہیں جب ان کے سامنے کھل کر توحید کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے آئیں، اللہ کے علاوہ جن جن کو آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں تو سمجھا کریں کہ اس وقت ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ۔ تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ دوسرا، لوگ دعا میں اخلاص کے منافی یہ کام کرتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اعلان بھی ہے، ضمانت بھی ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟
کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈالتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میری دعا قبول ہو، تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، براہ راست اللہ سے دعا کرنی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت میں کسی قسم کا واسطہ اور وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس میں ایک حدیث بڑی پیش کی جاتی ہے کہ ایک نبینا شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے سکھایا کہ یوں اللہ سے دعا کرو۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگلے لفظ جو ہیں پورے معاملے کو کھول دیتے ہیں، وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ جملہ ہے نا، اس پہ غور کریں، ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو سفارش کیا کی تھی اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے نبینا کے حق میں دعا فرمائی تھی، جس کا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سفارش کو قبول فرما۔ سفارش اور دعا کا وہ واسطہ وسیلہ ڈال رہا تھا، وہ شخصیت اور ذات کا وسیلہ نہیں ڈال رہا تھا۔ تو اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو دعا سکھائی تھی خود دعا کرنے کے بعد، تو اس لیے اس نے یہ لفظ بولے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی، اس نے دعا کا وسیلہ ڈالا تھا، اس کے لیے بالکل جائز اور درست تھا کہ وہ اس طرح دعا کرتا۔ اس کے بعد کسی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا نہیں فرمائی، اس لیے کسی صحابی سے نہیں ملتا کہ کبھی اس نے اللہ کے نبی کی ذات یا شخصیت کا وسیلہ ڈال کر دعا کی۔ تو اس لیے دعا میں اخلاص کے منافی عمل ہوتا ہے کہ انسان کسی مخلوق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ اس آیت کا مختصر مفہوم تھا جو آپ کے سامنے آج بیان کرنا مقصود تھا۔ آخر میں ایک آیت ساتھ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، آج مسجد کی تعمیر اور افتتاح کا موقع ہے، تو اس کی مناسبت سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اس کے بعد ایک دعا کی، اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیج دے۔ مسجد بنائی ہے، اب اس کے لیے ایک امام، ایک معلم، اس کی دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، یہاں توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک رسول بھیج دے۔ وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ اس حدیث میں، اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے مسجد بنانے والے کو اتنی فکر ہوئی کہ اب یہ مسجد میں ایک امام اور معلم ایسا ہونا چاہیے جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کو دین سکھانے والا۔ ہمارے ہاں مساجد بنانے کا شوق ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، لوگ مساجد کی خدمت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن مسجد جب مکمل ہوتی ہے اس سے اگلا مرحلہ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ذرا سوچئے کہ دعا کیا کی تھی کہ ایک افضل رسول ان میں مبعوث فرما دے، اور اللہ نے بھی افضل الرسل سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث فرمایا۔ مسجد بنا دی ہے، اب اس سے آگے مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہاں امام، خطیب، مدرس ایسا شخص ہونا چاہیے جو علم کے اعتبار سے بھی بہت افضل ہو اور نہایت اعلی مقام کا حامل ہو۔
کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد ایک بلڈنگ کھڑا کرنا نہیں ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آگے لوگوں کو دین سکھایا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے۔ تو تعلیم دینے والا اگر واقعتاً شرعی علم سے مسلح ہوگا، اس نے دین کا علم علماء سے سیکھا ہوگا، صحیح طریقے سے اس نے علم حاصل کیا ہوگا، سال ہر سال علماء کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے دین پڑھا ہوگا، وہ جس جگہ جائے گا وہاں خالصتاً علم شریعت لوگوں کو سکھائے گا، کتاب و سنت کی تعلیم دے گا۔ منبر پر وہ کھڑا ہو جو دین کا عالم ہو، جس نے علماء سے کتاب و سنت، قرآن اور شریعت سیکھی ہو، یہ ایک مسجد کا مقام ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت ہی سستے داموں، تھوڑے پیسوں سے چند ہزار کے ساتھ امام اور خطیب ڈھونڈا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی تعلیم اور علمی قابلیت کیسی ہے۔ بس پیسے تھوڑے لینے والا ہو، درس خطبہ دعوت جیسے تیسے کرے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے مسجدیں نہ دعوتی اعتبار سے ترقی کرتی ہیں، نہ لوگوں کی اس میں تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے منبر پر کھڑا ہونے والا شریعت کا عالم بھی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا عالم وہ ہوتا ہے جس نے سال ہر سال علماء کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کو پڑھا اور سیکھا ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں صرف ان کو بولنا آتا ہے، کوئی اسکول میں پڑھانے والا تھا، اس کو بولنے کی پریکٹس تھی، کوئی کالج میں پروفیسر تھا، اس کو بولنے کی پریکٹس تھی، اردو کتابیں پڑھ کر وہ مسجدوں میں جمعے درس خطاب تقریریں شروع کر دیا۔ پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، عقیدے کا، عربی زبان کا، عربی گرامر کا، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ شرعی علوم پڑھے ہیں؟ کچھ نہیں پڑھا ہوتا، صرف بولنا آتا ہے۔ تو اردو کتابیں لے کر ممبروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اردو کتابیں پڑھ کر تقریریں، درس، خطابات شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کو صحیح طرح سے توحید نہیں سکھا پاتے، لوگوں کو صحیح طرح سے سنت اور بدعت میں فرق نہیں سکھا پاتے، لوگوں کو جو عقائد ہیں بنیادی دین کے، ان کی صحیح تعلیم نہیں دے پاتے۔ کوئی لوگوں کو صحابہ کے بارے میں گمراہ کرتا ہے، کوئی بدعات کی ترویج کرتا ہے، کوئی لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس بندے نے کتابوں سے اردو کے پڑھ کر کچھ چند لفظ پڑھ تو لیے ہیں، لیکن علماء جو شریعت کے حامل تھے، جن کے مقامات سے گمراہی اور ضلالت، یہ بھی تو قرآن اور سنت کا نام ہی لے رہا ہے۔ ہمارے یہاں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی جاتی ہیں، اور بولنے اور پڑھنے والا دیکھو جی، وہ بھی بخاری کے حوالے دیتا ہے، مسلم کے حوالے دیتا ہے، وہ بھی فلاں کتاب کے حوالے دیتا ہے۔ حوالے کیسے دیتا ہے؟ آدھے سناتا ہے، آدھے چھپاتا ہے۔ اردو جاننے اور پڑھنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی وہ قرآن سنت کا نام لے کر صحیح حوالے دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی شرط ہم پوری کریں کہ ہم نے صرف اس خطیب کو رکھنا ہے، صرف اس مقدمہ سے دین پڑھا ہے، جس کو بھی آپ سنیں، جو آپ کے قریب زیادہ داعی بننے کی کوشش کرے، چیک کرو کہ اس نے علم کن علماء سے پڑھا ہے۔ اگر اس کے اساتذہ صحیح عقیدے والے ہیں تو پھر اس سے علم لینا چاہیے، اور اگر اس مساجد کے اندر سے قرآن اور سنت کی دعوت جانی چاہیے۔ دعوت براہ راست کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے، مساجد میں اس کو بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔